اس وقت ہمارا ایک واٹر کوالٹی میپنگ پروجیکٹ پورے شہر کا لاہور کا چل رہا ہے، اور ہم پہلے اسٹیج میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے شہر سے تقریباً 400 سیمپلس کلیکٹ کر کے ان کو اینالائز کر رہے ہیں۔ کیا لاہور کے شہریوں کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے؟ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو پاکستان میں ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے اس میں فیکل میٹر اسینچلی پایا جاتا ہے، بیکاز جو ہماری پائپ لائنز ہوتی ہیں پانی کی، لائک سویج سسٹم کی اور جو واٹر پائپ لائنز ہوتی ہیں وہ بہت ساتھ ساتھ ہیں۔ مسئلہ سپلائی میں ہے ہمارا، ابھی جو ہمارا ہائپوتھسس ہے، ابھی ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ سورس سے دور گھر ہوتا جاتا ہے کنٹامنیشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی ڈاکٹر نوشین زیدی، جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں، اینڈ شی آلسو ورکس آن ایشوز آف واٹر اینڈ کلائمیٹ جسٹس ود ان ہر آرگنائزیشن ایکشن ریسرچ کلیکٹیو۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آؤٹ آف دا باکس، اور آج ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں۔ پاکستان از اے واٹر اسٹریسڈ کنٹری۔ ہمارے پاس نہ ہی جو پانی کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، بٹ جو کوالٹی اس کی ہے دیٹس آلسو ہائیلی کویسچنیبل۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایفلوئنٹ نیبرہڈس میں رہتے ہیں یا لوور انکم ہاؤس ہولڈس میں رہتے ہیں، چانسز آر دیٹ دا واٹر یو آر ڈرنکنگ از ناٹ ریئلی آف دا کوالٹی دیٹ اٹ شوڈ بی۔ اینڈ ٹو ڈسکس دیٹ وی ہیو Dr. Nosheen Zaidi with us, who is a scientist, and she is the director of Cancer Research Center, which is associated with Punjab University, but more specifically she works actively on clean water availability یا water quality issues پہ کام کرتی ہیں۔ یہ lab testing facilities جو پنجاب میں ہوتی ہیں ان پہ کام کرتی ہیں، and she is also the co-founder of Action Research Collective۔ تو سب سے پہلے تو میرا سوال نوشین آپ سے یہی ہے کہ you've been researching on water for a very long time and I'm sure you have so many stories, but when you started, what was the one thing جو آپ نے جب ریسرچ کی ہے، واٹر ٹیسٹنگ کی ہے، جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کی کوالٹی ٹیسٹ کی ہے، سب سے زیادہ شاکنگ چیز آپ کے خیال میں آپ کو کیا ملی کہ یو آر لائک او مائی گاڈ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا؟ اچھا، شاکس تو مجھے واقعی کافی سارے ملے ہیں اس ٹائم میں جب میں نے ریسرچ اس پہ کام کرنا شروع کیا، لیکن میرا خیال ہے جنرلی ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، یا ایشوز ہیں واٹر ریلیٹڈ پاکستان میں یا لاہور میں، لیکن جو اس پرابلم کا ایکسٹینٹ تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ پانی کے ایشوز ہوں گے، مجھے یہ پتہ تھا کہ کیونکہ جب ہم نے شروع میں کام سٹارٹ کیا ہے تو وہ کام شروع ہوا ہی اس طرح سے تھا۔ ڈاکٹر عالیہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا لاسٹ 2021 میں نومبر میں، اینڈ شی ٹولڈ می کہ ان کا خیال ہے کہ ایک ایریا ہے شریف پورہ کا، شالمار گارڈن کے پیچھے کے سائڈ پہ ہربنس پورہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے جو بچے ہیں ان کو شاید وہ لیڈ پوائزننگ ہے، جو سمٹمز وہ دیکھ رہی تھیں اس کے ان کو یہ لگا۔ تو ظاہر ہے وہ جو ایریا تھا وہاں پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی آئرن فاؤنڈریز ہیں، بہت ساری فیکٹریز ہیں، چھوٹی کارخانے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ یہ پرابلم ہوگا، لیکن جب ہم نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو پورا مسئلہ تھا وہ کتنا ایکسٹینسو تھا۔ وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ تقریباً 82% جو بچے تھے جو ہمارے کیمپس میں آئے وہ سویئرلی انیمک تھے، جو کہ ایک لیڈ پوائزننگ کا سائن ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم نے کچھ بچوں کے سیمپلز ٹیسٹ کروائے چغتائی لیب کے تھرو، ہم نے ان کو یو کے بھیجا ایک لیب میں، کیونکہ وہ پاکستان میں فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی سرم لیڈ لیول کو چیک کرنے کے لیے۔ تو جو ہمیں یہ لیول جو پتہ چلا وہ اٹ واز ریئلی ہائی، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ، سو دس واز دا موسٹ شاکنگ تھنگ فار می۔ ہم تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بنا رہے تھے جو ہم ابھی اپلوڈ کریں گے، جس میں وی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو پاکستان میں ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے اس میں فیکل میٹر اسینچلی پایا جاتا ہے، بیکاز جو ہماری پائپ لائنز ہوتی ہیں پانی کی، لائک سویج سسٹم کی اور جو واٹر پائپ لائنز ہوتی ہیں وہ بہت ساتھ ساتھ ہیں، اینڈ اس کی انہوں نے مینٹیننس صحیح نہیں رکھی ہوئی۔ از دیٹ ٹرو؟ کچھ ایریاز میں جہاں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی جو لاہور کا میپنگ پروجیکٹ ہے اٹس اسٹل آن گوئنگ، تو میں پورے شہر کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتی، لیکن ہاں کچھ ایریاز ہیں جہاں پر بہت کلیئرلی ہمیں فیکل کنٹامنیشن یا فیکل کولیفارمس پانی میں مل رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ یہ بات جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فیکل کولیفارمز ہیں پانی میں تو دس از مور شاکنگ فار پیپل، لیکن جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ لیڈ ہے پانی میں تو وہ اتنا شاکنگ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ایز اے سائنٹسٹ مجھ سے پوچھیں تو لیڈ
is a super toxin. تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بچوں کے اوپر اسپیشلی وہ irreversible ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچپن میں کوئی ایکسپوز ہوا ہے لیڈ کا ایک کرونک ایکسپوجر ہے تو وہ ڈیمیجز جو اس کے نروس سسٹم پہ ہو رہے ہیں, اس کی باڈی کے اور سسٹمس پہ ہو رہے ہیں, دے آر irreversible اور وہ کبھی نہیں جانے والے. Sarosh, do you have a shocking thing that shocked you about water? جو آپ نے شریف پورہ کی بات کی, میں نے لائک لٹرلی an hour ago میں نے یہ آرٹیکل پڑھا جس میں آف ٹاکسیسٹی, جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا. اینڈ دا شاکنگ پارٹ فار می واز کہ دیز ریزیڈنٹس لیو سو کلیئر, اٹس اے لینڈ فل ناؤ, ٹھیک ہے, اور اس کو ایکٹیو میتھین والکینو کہا جاتا ہے اس ایریا کو جہاں پہ یہ سب ہوتا ہے. اور یہاں پہ ٹریڈرز ہیں, یہاں پہ فیکٹری ورکرز ادھر اتنے قریب رہتے ہیں, اور نتھنگ از بینگ ڈن ایٹ اے میجر لیول کہ کنسیڈر کیا جائے کہ دیز ویمن, آپ نے خود ہی تھوڑا ٹائم پہلے بتایا کہ لائک ویمن ور مس کیرینگ, بچوں کے ساتھ جو ہو رہا, وی نیڈ ٹو بی کنسیڈریٹ کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو لے کے دیر نیڈس ٹو بی سم سیریس ایکشن. بالکل. I want to come back to the thing you said about lead. Is there some level of lead جو naturally پانی میں اگر ہو تو it's fine? Like what's the healthy level of lead that you can find in water? ایک جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے WHO ہے, CDC ہے, یا ہماری پنجاب گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو وہ ایک لمٹ رکھتے ہیں کہ دس از لائک دا پرمیسیبل لمٹ جو کہ پانی میں ہونا چاہیے. اچھا, اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ پرمیسیبل لمٹ ان ڈرنکنگ واٹر. تو WHO کی جو لمٹ ہے وہ 10 مائکرو گرام پر لیٹر کی انہوں نے دی ہے. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ اس کو 50 مائکرو گرام پر لیٹر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور شریف پورہ کے پانی میں جو ایک لیب کے رزلٹ کے مطابق ہمارے پاس جو لیول تھا وہ 1550 مائکرو گرام پر لیٹر تھا. تو یو کین امیجن کہ جو پرمیسیبل ہے وہ 50 ہے اور ہمارے پاس 1550 آ رہا ہے. جو ہمارا بلڈ میں لیڈ کا لیول ہے اس کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. وہ گائیڈ لائن پچھلے 50 سال میں CDC بار بار اس کو انکریز کرتا جا رہا ہے, کم کرتا. اچھا, کم کرتا, کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے باہر ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے ہائی انکم کنٹریز میں انہوں نے ایک باقاعدہ ایفرٹ کی ہے کہ لیڈ کو انوائرمنٹ سے کم کیا جائے. کیونکہ پہلے پیٹرول میں ایز این اینٹی ناکنگ پینٹ میں بھی لیڈ ہوتا تھا, ایک زمانے پینٹ میں بھی ہوتا تھا اور پیٹرول میں بھی ہوتا تھا, فیول کے اندر. تو وہ 70s کے بعد سے جب انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر کے اسے ڈیکریز کرنا شروع کیا تو سرم میں بھی لیڈ کا لیول گریجولی ان کنٹریز میں کم ہونا. US کی اگر آپ بات کریں سب سے زیادہ ایکسٹینسو ڈیٹا وہیں کا اویلیبل ہے, تو وہ کم ہوا ہے اوور دا ایئرز. تو وہ ہر دفعہ CDC اس کو ریوائز کرتی ہے کہ اچھا جی اب ہم جو ہے نا یہ لمٹ رکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ اگر کسی کا ہوگا تو وہ والے کیسز کو ہم سیریسلی کنسیڈر کریں گے. کیونکہ پہلے اتنا انوائرمنٹ میں لیڈ تھا کہ ظاہر لیول نیچرلی زیادہ تھا. تو اس وقت جو ان کی ریوائزڈ گائیڈ لائن ہے اس کے اکارڈنگلی 3.5 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے وہ لمٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور ہم جب شادی پورہ کے شریف پورہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایوریج 16 آ رہی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں 3.5 ایک لمٹ ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس سے اوپر کسی کا ہو تو آپ نے اس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہے, اور وہاں پہ اتنا زیادہ آ رہا ہے. اور جو اس وقت آئی تھنک 2 سال پہلے ایک سسٹمیٹک ریویو آیا تھا جس میں انہوں نے لو انکم کنٹریز کے ملکوں کے ڈیٹا اکٹھے کیے تھے, اور اس کے اکارڈنگلی ہائیسٹ جو رپورٹ ہو رہا تھا وہ 9.3 یا 9.4 کے قریب تھا جو انہوں نے پیلسٹائن کا کہا تھا. پاکستان از دا سیکنڈ ان دیٹ لسٹ. لیکن جو ہم شریف پورہ میں دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا سیمپل سائز نہیں کیا ہے. وہ اٹ از اے ویری ریسورس ہیوی اور بڑا ویسا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اب آئی ایم اپلائنگ فار ریسرچ گرانٹس اور فنڈنگ کے لیے میں اپلائی کر رہی ہوں کہ ہم زیادہ بچوں کو ٹیسٹ کر سکیں. ہم نے ایک چھوٹا سیمپل سائز جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا ہے چغتائی لیب کے تھرو, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت ہائی لیول ہے. Just for clarity, when you have lead in your system which is more than the guidelines, تو آپ کی ہیلتھ کس طرح امپیکٹ ہوتی ہے؟ لیڈ میرے لیے برا کیوں ہے؟ ہماری باڈی کا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اس کے برے افیکٹس نہ ہوں. لیکن اگر آپ بچوں کی بات کریں ان کی جو IQ لیول افیکٹڈ ہوتا ہے, اسکول پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے, ان کا نروس سسٹم کے اوپر فرق پڑتا ہے, اور برین ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے, اینڈ اٹ از irreversible. تو وہ کبھی بھی جو ہے اس سے آپ سمجھیں کہ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ بایولوجیکلی ہی کسی کو اپنے سے اس ایکسپوجر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے گا. تو آپ وہ ایک انوائرمنٹل انجسٹس والی جو بات ہے کہ کسی کو آپ نے
ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کلاس کا ڈفرینس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں سوسائٹی میں, لیکن اس کو آپ مزید اس سے خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ irreversible ڈیمیج آپ کسی کو دے رہے ہیں. So thank you so much for painting that picture. And now if I just want to come back to the kind of work that essentially you do, آپ تھوڑا اس کو مجھے سمرائز کر دیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, and if you can also tell me a little bit about Action Research Collective اور اس کا essentially کیا کام ہے. ایکشن ریسرچ کلیکٹیو جو ہے وہ کافی سارے پروگرامس رن کر رہا ہے. اس میں سے ایک ہمارا ہیلتھ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارا سمجھے پروجیکٹس ہیں. وہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں جس میں واٹر ریسرچ پروجیکٹ بھی ہے, اس کے علاوہ ہم واٹر بورن ڈیزیزز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور کافی سارے اس طرح کے اور پروجیکٹس ہیں. پھر ہمارے ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ہم اسکولس کروا رہے ہیں لو انکم نیبرہڈس میں, کلائمیٹ سائنس اینڈ جسٹس اسکولز ہم کوئی 8 اسکولوں میں کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹریٹ لا اسکولز لمس کے ساتھ کولیبریشن میں کر رہے ہیں, جس میں بچوں کو ان کے پیرنٹس کو کانسٹیٹیوشن میں کے بارے میں یا بیسک جو رائٹس ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. پھر ہم جو ہے وہ تعلیم بالغاں کا ایک پروگرام خواتین کے لیے کر رہے ہیں. تو کافی سارے پروگرامز, ایک سیکنڈ چانس اکیڈمی کے نام سے ہم ایک اسکول کر رہے ہیں جو بچے اسکول جانا افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہم نے ایک اسکول شروع کیا ہے. تو اس طرح کافی سارے پروگرامز ہم وہ بھی کر رہے ہیں. اور ہم ظاہر ہے یہ تمام پروگرامز ہم اسی صورت میں ایکشن ریسرچ کلیکٹیو کر سکتا ہے کہ اگر ہم جو لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کریں. ایز اے سائنٹسٹ, ایز اے ریسرچر, میں کسی کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے سیمپلس اپنے نہیں دے گا. آپ یہ بات جانتے ہیں, تو پولیو ویکسین لوگ بچوں کو نہیں لگواتے, تو ریسرچ ایک بہت ہی دوسری چیز ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے ہم جو ہمارے کولیبریٹر ہیں وہ حقوق خلق پارٹی کے جو ایکٹیوسٹس ہیں, ڈاکٹر عمار علی جان, ڈاکٹر عالیہ حیدر, اور اس کے علاوہ بابا لطیف ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے, مزمل کاکڑ ہیں, علی آفتاب رائے, یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جو گراس روٹ لیول پہ ہمارے کنیکشنز ہیں وہ ان لوگوں کے تھرو ہیں. لائک اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ انف کہ میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا وین اٹ کمس ٹو دا واٹر کرائسس, کہ جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کرتی کہ اوکے یہ لیب ٹیسٹنگ اس طرح ہوئی, دیز ور پیپل آن گراؤنڈ, انہوں نے یہ سارا کلیکٹ کیے سیمپلز, اور پھر آپ کا سارا پروسیس. سو ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ, مطلب آپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو بی ایکٹیولی شوئنگ پیپل کہ اوکے دس از واٹس ہیپننگ, دس از واٹ دا سچویشن از ایٹ ہینڈ, اینڈ دین ڈو یور ریسرچ سائڈ بائی سائڈ؟ میں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا ہوا تھا. جو ایز اے ریسرچر, ایز این اکیڈیمک, جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور ہم پبلش کرتے ہیں اپنا کام. وہ پبلش اور پیرش والا ہمارا ایک ہے کہ جی اگر آپ نہیں پبلش کریں گے تو آپ کا کریئر جو ہے رک جاتا ہے. تو ہم اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی کام زیادہ تر سائنٹسٹ اور ہماری کمیونٹی میں لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب یہ کام ہم نے کرنا شروع کیا تو اس کا جو امپیکٹ تھا لوگوں کی زندگیوں پر, اور اسپیشلی میرے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جب جا کے چنگی امر سدھو میں یا یہ شریف پورہ کے ایریا میں ایچ کے پی کے ساتھ, حقوق خلق پارٹی کے ساتھ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ ایکچولی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو, اس کو لے کے اویئرنیس, اور اس کو لے کر ایک طرح کا آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو, ایک تو لوگوں کو بتانا کہ ایشوز کیا ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں وہ ریسرچ کر کے سیدھا صرف اپنی ایک پبلیکیشن کر لوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی مقصد ہمارے اس ادارے کا ہے, ایکشن ریسرچ کلیکٹیو کا, کہ ہم ایسی ریسرچ کریں جس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکے, جس پہ کچھ آگے کام ہو سکے. یہاں پر لوگوں کی, اداروں کی بھی جو ایگوز ہوتی ہیں وہ بڑی فریجل ہوتی ہیں. تو وہ جب کام کرنا میں نے شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات اگر ہم کریں گے نہیں, اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو فار اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اوور ویو دے دیں کہ آپ نے کتنے علاقوں میں یا کتنے علاقے ہیں جہاں پر آپ نے واٹر ٹیسٹنگ کی ہے, جنرلی اوور آل آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم اسپیسیفک ایریاز میں جہاں ہمیں ایچ کے پی کے لوگوں نے بتایا کہ انہیں واٹر بورن ڈیزیزز کے کا انسیڈنس زیادہ لگ رہا ہے, ہم اسپیسیفکلی ان ایریاز میں گئے اور ہم نے فوکسڈ اسٹڈیز کی. تو کچھ 2-4 علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم نے ہیلتھ کیئر کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا, ہم نے پانی کا بھی کیا, اور جس میں بار بار شریف پورہ کا ذکر کر رہی ہوں. اور دوسرا علاقہ جہاں پہ ایک میجر پرابلم ہمیں نظر آیا تھا وہ چنگی امر سدھو کا علاقہ ہے, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 40% جو ہاؤس ہولڈز ہیں وہاں پہ
فیکل کنٹامنیشن یا فیکل کولیفارمس پانی کے اندر موجود ہیں. تو یہ دو ہمارے میجر مطلب ایکولائی کے لیے جو میجر ہاٹ اسپاٹ تھا وہ چنگی امر سدو کا علاقہ ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو شریف پورہ کا بتایا, کچھ اور ایریاز کا بھی ہمیں پتہ چلا. یہ ہمارا انیشیل کام تھا, ان ایریاز کو ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم وہیں پہ ابھی تک ملی ہے. لیکن اس وقت ہمارا ایک واٹر کوالٹی میپنگ پروجیکٹ پورے شہر کا, لاہور کا چل رہا ہے, اور ہم پہلے اسٹیج میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے شہر سے تقریباً 400 سیمپلس کلیکٹ کر کے ان کو اینالائز کر رہے ہیں, اور ان کو ہم فرسٹ فیز آف پروجیکٹ میں ایکولائی کنٹامنیشن کے لیے چیک کر رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم ہیوی میٹلس کے طرف نیکسٹ فیز میں ہم جائیں گے. تو یہ کام جو ہے وہ ہم نے اب تک کیا ہے, اور جو پرابلمس, جو میجر پرابلم ہمیں نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کنٹامنیشن ہے, میرا خیال ہے کہ جو سورس ہوتا ہے واٹر کا, جیسے کہ جو جہاں پہ جو سپلائی ہوتی ہے, ٹیوب ویلز ہوتے ہیں واسا کے فار انسٹنس, اس میں پانی میں پرابلم نہیں ہے. پانی میں جو ایشو آ رہا ہے وہ سپلائی میں آ رہا ہے. تو جو سینیٹیشن کا بھی, کیونکہ وہ دونوں چیزیں واسا کے انڈر ہیں, واٹر سپلائی بھی وہی کرتے ہیں اور باقی یہ جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ بھی انہی کے اس میں ہے. تو مسئلہ سپلائی میں ہے. ہمارا ابھی جو ہمارا ہائپوتھسس ہے, ابھی ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ سورس سے دور گھر ہوتا جاتا ہے, کنٹامنیشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. تو ایشو سورس میں نہیں ہے, ایشو سپلائی لائنس میں ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک. اور ابھی جب مزید ڈیٹا ہوگا تو ہم اس پہ بات کریں گے, اور میں چنگی امر سدو کی میں بات کروں گی کہ وہاں سے ڈاکٹر امیم لطفی, میرے جو کولیبوریٹر ہیں جو ہمارے ساتھ ایکشن ریسرچ کلیکٹیو, جن ہم دونوں نے مل کے جس پہ کام کرنا شروع کیا ہے, انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, سروے ڈیٹا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ کویشچنس کیے لوگوں سے, اور سیلف رپورٹڈ ڈائریا. ہمیں یہ ایچ کے پی کے ڈاکٹرس کے تھرو, ڈاکٹر عالیہ کے تھرو یہ بات پہلے سے بھی پتہ تھی کہ وہاں پہ ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس اے اور ای کے کیسز بہت ہوتے ہیں اس ایریا میں. لیکن پھر ہم نے یہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے گھر میں جیسے گزشتہ 2 ہفتے میں کسی نہ کسی ایک شخص کو ڈائریا ہوا ہے یا اسکن انفیکشن ہوا ہے. تو جب آپ ایک لارجر ڈیٹا سیٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پانی کے اندر مسئلہ آ رہا ہے وہی مسئلہ, وہ جو اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں واٹر بورن ڈیزیز کے, وہی پرسنٹیج آپ کو مور اور لیس نظر آ رہی ہے. مگر ایز آئی ایم سیئنگ دیٹ اٹ از این آن گوئنگ پروجیکٹ اینڈ وی آر اسٹل ورکنگ آن اٹ. تو شاید میں کچھ عرصے بعد زیادہ اس پہ کلیئرٹی سے بات کر سکوں, لیکن ہمیں پرابلمس نظر آ رہے ہیں. ایک علاقے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں اور ایک میں نہیں ہیں, وہ از اٹ بیکاز آف the treatment that the water goes through جو اس علاقے کی administration kind of facilitates, or is it just because of the geography of where that area is? Like what determines کہ میں جو پانی پی رہی ہوں وہ کتنا صاف ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جیوگرافی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایریاز میں جو زیادہ میرے لیے شاکنگ بات تھی کہ کچھ ایریاز میں, کچھ نیبرہڈس میں پانی صاف ہے, اور اس کے قریب ہی ایک علاقہ ہے وہاں پہ پانی صاف نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو فوکس بھی ہوتا ہے مختلف آرگنائزیشنس کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر ذرا تھوڑے سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, جو زیادہ کنیکٹڈ ہیں, وہاں کا پانی نسبتاً صاف ہے. لیکن اگر آپ لو انکم نیبرہڈس میں جائیں, آپ ورکنگ کلاس نیبرہڈس میں جائیں, وہاں پہ پانی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی جگہوں کا پانی بالکل صاف ہے, میں کوئی کلیم نہیں کر رہی اس وقت. So you don't even have, like you have a very small picture of the situation, جو چھوٹی پکچر آپ کو پتہ چلی ہے, that doesn't look that good. It isn't good. That's the thing. اور وہ جو پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ میرے کولیبوریٹرز ہیں دوسرے ملکوں میں, میں ان سے جب بات کرتی ہوں تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی آپ بیسک نیچے سے کام شروع کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کام یہیں سے شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ زیادہ تر کام نہیں ہوا ہوتا. ہم جو بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, تو واٹر کوالٹی کا میپ میں نے کوشش کی, کچھ اداروں نے بنائے بھی ہیں میپس, مجھے پتہ چلا آرسینک سے ریلیٹڈ میپس تھے, لیکن ایک تو وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی ٹائم لائن بھی, اور یہ کام ریگولرلی ہونا چاہیے. بٹ جنرلی اسپیکنگ, آئیڈیلی responsibility کس کی ہے to keep checking the quality of the water and ensuring that it remains at a level that doesn't impact
the health of any citizen. کیونکہ آپ کا تو ریسرچ بیسڈ ایفرٹ تھی, یو ایز اے ریسرچر فیلٹ اٹ واز یور ریسپانسبلٹی, اور آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے, بٹ دین and like I obviously I'm not putting on the spot because it's a rhetorical question. The answer is the state. Like I'll say it myself because just putting that point out there کہ اگر آپ کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے, so that is a violation of your basic human right. It's a violation of your civic right. So just putting the point here that is what your politicians need to be held accountable for. اصل میں آپ میرا خیال ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ادارے کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو پائپ لائنس ہیں واٹر سپلائی کی, یا جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ واسا کے انڈر ہے, لیکن جو فیکٹریز کو ریگولیٹ کرنا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آئرن فاؤنڈریز ہیں کہ وہ اپنا ویسٹ کس طرح سے ڈسپوز آف کر رہے ہیں, وہ کسی اور آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے مجھے پتہ چلا وہ کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جہاں بھی لے کے جاتے ہیں نا اپنا مسئلہ, وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک گیپ آ رہا ہے نا, پیپل آر ان اویئر کہ اکاؤنٹیبل کس کو ٹھہرانا ہے, اور جب وہ کنفیوژن ہے اور جب نہیں پتہ اکاؤنٹیبل کس کو ٹھہرانا ہے تو پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے رہا. بالکل. ابھی جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارا ارادہ یہی بن رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے ایک جنرل اسنیپ شاٹ کے لیے سٹی کے لیے ہم نے رینڈم ایک سسٹمیٹک رینڈمائزیشن کے تھرو ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں, لیکن بعد میں ہم جو ہمارا جب اس کو ایکسٹینڈ کریں گے ہم اس پروجیکٹ کو, تو اب آئی نو کہ وہ سسٹم بھی اس طرح سے شاید ایگزسٹ نہیں کرے گا یونین کاؤنسلز والا, لیکن لیکن یہ کہ پھر ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہر یونین کاؤنسل کے حساب سے بھی واٹر سیمپل کلیکٹ کریں گے جب ہمیں تھوڑا سا یہ پہلا فیز ہمارا جب ختم ہو جاتا ہے, تاکہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ہمیں پتہ ہو کہ کس کے پاس جانا ہے, کون رسپانسبل ہے. تو جب آپ اپنے ایکشن ریسرچ کلیکٹیو کے انڈر جب آپ نے اسکولس کی بات کی, تو جب آپ یو ود دس ایم ٹو امپاور اور ناٹ امپاور اویئر اور ایجوکیٹ کڈس فار انسٹنس اور مینی ادر انڈیویجولز ایز ویل, تو آپ کو کیسا رسپانس ریسیو ہوا جب ان کو آپ نے بتایا کہ اوکے واٹر پرائسز کو لے کے یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, یا پانی کے علاوہ ایئر کو لے کے یہ ہیں, تو واٹ سارٹ آف ریئیکشن ڈڈ یو ریسیو فرام دیم؟ میرا خیال ہے کہ پانی کے اوپر لوگ بہت زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں. ایک بڑا ایک یونیفائنگ سا ایک فیکٹر ہے پانی. وین یو ٹیل پیپل کہ جی پانی میں ایشوز ہے, یہ چیز ایشو ہے, تو وہ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ پانی میں, کیونکہ جو ہم نے سروے بھی کیا ہے تو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی صاف نہیں ہے. لوگ خود بتا رہے ہیں چنگی امر سدھو کے لوگ کہ ان کے پانی میں اسمیل آتی ہے. سو دے آلسو نو کہ پانی میں ایشوز ہیں. تو ان کو جب ہم ایک سائنٹیفک ڈیٹا دیتے ہیں, ایویڈنس دیتے ہیں, تو ایک طرح سے جو ان کے ڈاؤٹس ہیں, ان کو جو چیزیں جو سوال ہیں ان کے, اس کا جواب انہیں ملتا ہے. تو اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک پبلک ایکشن کی ضرورت ہے, جیسے کہ پٹیشن ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے اب ہم سوچ رہے ہیں سائن کریں, ہم ایک کوئی لٹیگیشن کا بھی سوچ رہے ہیں. لیکن لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ بہت اوور ویلمنگ ہے, ایجوکیشنل پروگرامس کے حوالے سے بھی, اور پانی کے جو بھی ہم پروگرامس کر رہے ہیں لوگ رسپونڈ کرتے ہیں ان کو, اور بہت زیادہ اب لوگ کنسرنڈ ہیں, کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت ہر طرف سے لوگوں کو مسائل ہیں, مہنگائی کا مسئلہ, سارے مسئلے ہیں, اور اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ کا پانی بھی صاف نہیں ہے, ہوا بھی صاف نہیں ہے. تو وہ جو روٹی کپڑا مکان اور یہ بحثیں تو پیچھے ہیں. پہلے تو ہمارے پانی نہیں ہے ہمارے پاس. میں تو سمجھتی تھی کہ پاکستان کا سب سے جو ویل ڈیولپڈ سٹی ہے, ازمپشن یہی تھا, لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی لاہور اتنی چیزیں ہیں, لیکن آپ وہ جو ہے وہ آپ کو صرف کچھ علاقوں میں نظر آتی ہیں. آپ تھوڑا سا اس سے ہٹتے ہیں, یہ چنگی امر سدھو کا علاقہ تقریباً 25 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے ڈی ایچ ایس سے. تو نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں, نہ وہاں پہ پانی ہے. سڑکیں مطلب ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, بہت برے حالات ہیں, اندر آپ جائیں بہت زیادہ برے حالات ہیں. اور ظاہر ہے وہ اگر شاید کوئی دوسرے شہر سے لاہور میں آتا ہے اور بس وہ اوپر سے مال روڈ اور ڈیفینس سے اور ان ایریا سے گھوم کے چلا جاتا ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں بھی شہر میں لوگ
کن حالات میں رہ رہے ہیں. I'm sure people listening to this right now would be in a state of helplessness. مجھے خود ہوتی ہے کبھی کبھی کہ I wish I could do something کہ actively participate. Community کا رول بھی یہی ہوتا ہے, to play an active role, کہ ہم volunteer کریں. آپ لوگ کچھ provide کرتے ہیں کہ okay you are more than welcome to participate. I'm not sure کوئی requirements ہوتی ہیں اس کو لے کے. I'm sure آپ لوگ consider کریں. Like if someone wants to volunteer or know more about or be involved in the work that you guys are doing. ہم تو environment based action کو لے کے ہماری جو ایکشن ریسرچ کلیکٹیو ہے ہم نے والنٹیئرس کی کال دی ہوئی ہیں. ہمیں والنٹیئرس کی بہت اشد ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے ڈونیشنز بھی چاہیے, ہمیں والنٹیئرس بھی چاہیے. وی نیڈ آل آف دس, یہ سپورٹ ہمیں چاہیے لوگوں سے. تو ہمارے جو اسکولز ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایز والنٹیئرس کام کر رہے ہیں, اور ہمارے زیادہ تر انسٹرکٹرز ان اسکولز میں وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں جن کو پھر ہم ٹرین کرتے ہیں اور وہ جا کے ان اسکولز میں پڑھاتے ہیں. تو ہمیں تو ضرورت ہے والنٹیئرس کی, اور یہ بار بار ٹویٹر کے تھرو یا سوشل میڈیا پہ ہم یہ چیز کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں. چلیں, even in this video, in the description we'll give information about how people can get in touch with you. So you have been working on this project and your findings are pretty shocking, and when you do share them, what has been the response of the authorities generally, and وہاں پر generally یا تو آپ کو challenges مل رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی اسپیس مل رہی ہے ان سے بھی بات کرنے کی, یا لگ رہا ہے کہ آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے ابھی؟ بالکل آئسولیشن میں تو نہیں ہو رہا. کچھ لوگ بہت زیادہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ رسپونڈ بھی کرتی ہیں اور وہ آپ کی بات کو سن بھی رہی ہوتی ہیں یا آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریسورسز بھی ان اداروں کے پاس بھی کم ہیں. دس از آلسو ویری انفارچونیٹ کہ ہم ان کو کہتے ہیں جا کے آپ یہ فکس کر دیں, ان کا بجٹ ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ دے کے ناٹ ڈو دیٹ. لیکن ہاں کچھ جو لوگ ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. What gives you hope to keep doing the work that you're doing? And secondly, اگر ہم like not to simplify it because I know کہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں, ہم کسی کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, but as someone who's worked in the field and might you would have still an informed opinion. In your opinion, what are some of the very direct steps that we can take as a community so it is تاکہ یعنی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں حکومت سے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے جس چیز سے ہوپ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو ہمیں لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, جو جن کمیونٹیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہاں سے جو رسپانس آتا ہے, دیٹ کیپس یو گوئنگ ایکچولی. اسکولس کے حوالے سے میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے مجھے اتنی خوشی ملی ہو. سو آئی ایم لائک بہت ساری چیزیں بہت ڈپریسنگ بھی ہو رہی ہیں, لیکن آئی ایم سو ہیپی دیٹ آئی ایم ورکنگ دیئر. چونکہ امر سدھو میں کام کرنا, وہاں بچوں کے ساتھ کام کرنا, دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس, اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہی کام کرنا چاہیے. جو چیز ہم نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے, فوراً جس بات پہ کام ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جو دو مسئلے ہیں ہمارے, ہوا اور پانی کا جو مسئلہ ہے, اس کے اوپر بات کرنا تو شروع کریں نا. آپ جو پیٹی ایشوز کے اوپر جو ہائی پالیٹکس, عجیب و غریب باتیں ٹی وی کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں, کبھی کچھ جس کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں. ہاں, اینڈ ایکچولی وی ڈونٹ کیئر. اگر یہ ملک جو ہے اس وقت ایک میس کی سچویشن, ہمارے ایک اکنامک کرائسس میں ہم ہیں, آپ بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں, آپ عجیب قسم کی کانورسیشن بلیم کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہم اب شاید ہم سارے لوگوں کو اس چیز پہ وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کانورسیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. میں جن بھی میڈیا کے لوگوں سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پالیٹکس کے اوپر اور یہ فضول قسم کی پیٹی پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں تو ہماری چیزوں کو لائک زیادہ آتے ہیں, ہماری ریٹنگ زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب آپ جینون ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو لوگ بھی نہیں دیکھ رہے. تو حالانکہ لوگوں سے اب آپ جب جا کے بات کریں تو لوگ ہر وقت یہ کمپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت پالیٹکس پہ بات ہوتی ہے. تو اگر ہم خود ہی ان ایشوز کو لے کے ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے, تو پھر شاید میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میڈیا کے لوگوں کا قصور نہیں ہے, آف کورس وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن لوگوں کو بھی جو ہے ان ایشوز کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. وٹ ایور وی آر واچنگ آن ٹیلی ویژن وی آر سو انفلوئنس بائی اٹ کہ ہم بھی وہی بن جاتے ہیں. آپ نے وہ بات کی نا کہ جو دکھایا جاتا ہے ٹی وی پہ, جس طرح پیٹی پالیٹکس ہو تو
سب دیکھیں گے, اور ہم کلائمیٹ کی کانورسیشن ہو رہی ہو تو نو ون وانٹس لٹرلی. اینڈ آئی تھنک آور پلیٹفارم از دا بگیسٹ ایگزامپل آف دیٹ ایگزیکٹ تھنگ کہ جب آپ کام کی بات کر رہے ہوتے ہو, سو یور ویورشپ نو ون ریئلی از آؤٹ دیئر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. بٹ خیر, سو دس از دا پوڈ کاسٹ فار دوز پیپل ہو آر کنسرنڈ, اینڈ let's just not be concerned, let's just put that concern into some collective action. And Dr. Nosheen has been kind enough to even tell us, you know, certain things that we can do. So I think jahan par jo idare issues pe kaam kar rahe hain, go check out Action Research Collective, see in whatever capacity you can help these people out, see کہ آپ lower income groups میں young بچوں کو کس طرح کی awareness کی کوئی آپ trainings دے سکتے ہیں. Just form a community, get connected, and let's figure out some solutions together. But once again, it really is a political problem and it needs a political action. And when I say political action, I don't mean it in the sense that we see it on television, but you and I, the politics of individuals, the politics of a community, ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شہری ہیں, and that comes with some weightage, and it's time that we start getting angry and start channeling that anger into collective action. On that note, thank you. Nosheen, thank you Sarosh, and Khuda Hafiz everyone. Bye. Bye.